السلام علیکم ناظرین، رحمت ڈرامے کی آج کی قسط جذبات، محبت، ضد، انا اور خطرناک رازوں سے بھرپور رہی، کیونکہ ایک طرف باری نے آخر کار سب کے سامنے پریشے سے اپنی محبت کا کھل کر اظہار کر دیا، تو دوسری طرف رمشا کی وہ حقیقت سامنے آ گئی جس کے بعد اگر زہیب کو سچ پتہ چل گیا تو شاید اس گھر میں بہت بڑا طوفان آ جائے گا۔ اور ناظرین، سب سے زیادہ غصہ اگر کسی پر آیا تو وہ ہے پریشے، کیونکہ ایک طرف وہ باری سے محبت بھی کرتی ہے، اس کی باتیں سن کر مسکرا بھی رہی ہے، شرما بھی رہی ہے، لیکن دوسری طرف جب فیصلہ لینے کا وقت آیا تو پھر وہی ضد، وہی انا کہ میرے لیے محبت سے بڑھ کر میری عزت ہے۔ ویسے پریشے کا یہ قانون اس وقت کہاں تھا جب وہ زہیب کے لیے علیزے اور سب گھر والوں کو منا رہی تھی کہ زہیب کے گھر والے جیسے بھی ہیں، بہرحال زہیب علیزے سے سچ میں محبت کرتا ہے۔ تو اب آخر باری کی دفعہ پریشے کی عقل میں یہ بات کیوں نہیں آئی؟ تو ناظرین، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ باری اپنا گھر، اپنا سٹیٹس، ہر چیز چھوڑ کے پریشے کی محبت میں بالآخر اس کے گھر پہنچ جاتا ہے، اور پھر جب دادی یوں اچانک باری کو دروازے پر دیکھتی ہیں تو اسے فوراً اندر آنے کا کہتی ہیں، ورنہ پریشے نے تو باری کو دروازے سے ہی چلتا کرنا تھا۔ خیر، اب دادی کے سامنے بیٹھ کے باری جس طرح ساری کہانی بتا دیتا ہے تو دادی کو اب جا کے سمجھ آئی کہ پریشے اتنے دنوں سے چپ چپ کیوں تھی۔ دادی کو افسوس بھی ہوتا ہے کہ پریشے کو بتانا چاہیے تھا، لیکن باری کی نظر میں پریشے کی عزت اور بڑھ جاتی ہے کہ پریشے نے میرے باپ کی حرکت اپنے گھر والوں کو بھی نہیں بتائی۔ خیر، دادی جب کہتی ہے کہ بیٹا باری، میں اس کے بارے میں سوچ کے بتاؤں گی، ظاہر ہے کہ دادی نے عالم صاحب سے بھی تو بات کرنی ہوگی، لیکن باری تو دادی کے قدموں میں بیٹھ جاتا ہے اور آنکھوں میں آنسو لیے دادی سے کہتا ہے کہ خدا کے لیے دادی، انکار مت کیجیے گا۔ باری کی آنکھوں میں سچائی بھی تھی، درد بھی تھا اور بے بسی بھی تھی، کیونکہ وہ سب کچھ چھوڑ کے آیا تھا، اپنا گھر، اپنی آسائشیں، اپنے باپ کا غرور، صرف اس لڑکی کے لیے جس سے وہ سچی محبت کرتا ہے۔ اب دادی جان ایک عجیب کشمکش کا شکار ہو جاتی ہیں، ایک طرف انہیں باری دل سے پسند ہے، اس کی محبت پر بھی انہیں ذرا برابر شک نہیں، لیکن دوسری طرف دنیا والوں کا خوف انہیں کھائے جا رہا ہے، کیونکہ رمیسا تو پہلے ہی پریشے اور باری کو لے کر عجیب عجیب باتیں پھیلا رہی تھی، اور ہو سکتا ہے وہ باتیں دادی کے کانوں تک بھی پہنچی ہوں۔ اب دادی کو یہ ٹینشن ہے کہ اگر میں باری کے رشتے کے لیے ہاں کر دیتی ہوں تو وہ ساری افواہیں تو سچ ہو جائیں گی، اور پھر سب سے بڑا خوف کہ باری کے باپ نے پریشے کو بے عزت کر کے جاب سے نکالا ہے تو بھلا وہ پریشے کو بہو کے طور پہ کیسے قبول کرے گا۔ لیکن باری جب دادی کو سوچوں میں گم دیکھتا ہے تو فریاد کرتا ہے کہ دادی، آپ جتنا چاہیں سوچ لیں، لیکن جواب میری مرضی والا ہی دیجیے گا، ورنہ میں ٹوٹ جاؤں گا۔ اور ادھر اندر کھڑی پریشے جو باری کی باتیں سن کر مسکرا رہی تھی، شرما رہی تھی، اور اس کی آنکھوں میں باری کے لیے محبت بھی صاف نظر آ رہی تھی، لیکن باری کے جانے کے بعد جب دادی پریشے سے اس سلسلے میں بات کرتی ہیں تو پریشے صاف کہہ دیتی ہے کہ دادی، آپ انکار کر دیں، میں باری سے شادی نہیں کر سکتی۔ جس پر دادی پریشان ہو جاتی ہیں کہ اس انکار کی کیا وجہ بتاؤں گی میں باری کو، تو پریشے کہتی ہے باری اور میرے درمیان بہت فرق ہے، اسی فرق کی وجہ سے ہی تو ان کے والد نے میری اتنی بے عزتی کی تھی، میں چاہ کر بھی وہ سب بھلا نہیں سکتی۔ لیکن پریشے کی بالکل سمجھ نہیں آتی، کیونکہ دادی جب پریشے کا جواب سننے کے بعد باہر جاتی ہیں تو پھر پریشے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑتی ہے، یعنی اگر تمہیں باری سے اتنی ہی محبت ہے تو اس کے باپ کی بے عزتی کو بھلا کر باری کو اپنا لو، لیکن اگر پریشے اتنی جلدی مان جائے گی تو پھر کہانی کیسے چلے گی؟ ادھر باری ہے جو اپنے گھر واپس نہیں جا سکتا، ایک ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہے، منال اپنے بھائی کے لیے بے حد پریشان ہے، جبکہ راحیل کو بھی پتہ چل چکا ہے کہ باری نے گھر چھوڑ دیا ہے۔ جب وہ یہ بات سفیان صاحب کو بتاتا ہے
تو ان کا غصے سے برا حال ہو جاتا ہے، کیونکہ اب انہیں صاف نظر آ رہا ہے کہ ساری بازی ہاتھ سے نکل رہی ہے۔ اگر باری شایان صاحب کے قابو سے نکل گیا تو عنایا کی شادی اس سے کیسے ہوگی؟ ویسے کتنے افسوس کی بات ہے شایان صاحب کے لیے کہ اس کا بھائی سفیان اپنے بچوں کے لیے اتنا کنسرنڈ ہے، لیکن یہاں باری ہاسپٹل سے بھی ہو کے آ گیا، لیکن شایان صاحب کو ابھی بھی اپنی انا اور اپنے غرور کی پڑی ہے، باری کے دل کی خوشی کی نہیں۔ خیر، اب اگلے دن باری جب دوبارہ پریشے سے ملنے جاتا ہے، شاید اس کا جواب جاننا چاہتا ہے۔ اس بار وہ پریشے کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ جن چیزوں کی وجہ سے میرے والد نے تمہیں ذلیل کیا تھا میں وہ سب چھوڑ آیا ہوں، اب ہمارے درمیان کوئی فرق نہیں رہا۔ لیکن پریشے پھر بھی یہی کہتی ہے کہ میں باپ اور بیٹے کے درمیان اختلافات کی وجہ نہیں بن سکتی، بہتر یہی ہوگا کہ آپ مجھے فورس نہ کریں۔ باری تو بے بسی سے پریشے کی طرف دیکھتا ہے، کیونکہ پریشے کا یہ انکار اس سے برداشت ہی نہیں ہو رہا، لیکن پریشے صاف الفاظ میں کہہ دیتی ہے کہ میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ اور پھر شایان صاحب تک بھی یہ بات پہنچ جاتی ہے کہ پریشے نے باری سے شادی سے صاف انکار کر دیا ہے، لیکن اس کے انکار کے بعد بھی باری گھر واپس آنے کو تیار نہیں، اور نہ ہی وہ کبھی عنایا سے شادی کرے گا۔ اب یہاں پر منال باری کے لیے بہت پریشان ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ باری کی حالت ابھی بھی پوری طرح سنبھلی نہیں ہے، اور یہی وہ لمحہ ہے جب شایان صاحب کو شاید پہلی بار اپنی غلطیوں کا اصل میں احساس ہوگا، کیونکہ اب ان کا بیٹا واقعی ہی ان سے دور جا رہا ہے۔ اس لیے وہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ خود پریشے کے گھر جائیں، اس سے معافی مانگیں اور اپنے بیٹے کے لیے اس کا ہاتھ مانگیں۔ لیکن یہاں پر یہ بھی ممکن ہے کہ شایان صاحب کی یہ بھی کوئی چال ہو، جس طرح زہیب کی ماں اور بہن نے چال چلی تھی کہ فی الحال زہیب کی ضد کی وجہ سے علیزے سے اس کی شادی کر دیتے ہیں، لیکن شادی کے بعد حالات ایسے کر دیں گے کہ علیزے خود ہی زہیب کو اور اس گھر کو چھوڑ کے چلی جائے گی، تو ہو سکتا ہے شایان صاحب بھی کچھ ایسی ہی پلاننگ کر رہے ہوں۔ ویسے ناظرین، آپ نے یہ بات ضرور نوٹ کی ہوگی کہ شایان صاحب اور زہیب کی ماں اور بہن کی ذہنیت بہت ملتی ہے۔ اور اب دوسری طرف آتے ہیں زہیب اور علیزے کی کہانی پر، جہاں جذبات کے ساتھ ساتھ ایک خطرناک راز بھی سامنے آ چکا ہے۔ زہیب اب فیصلہ کر چکا ہے کہ وہ علیزے کا مکمل علاج کروائے گا، وہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی تیاری کر رہا ہے تاکہ وہ دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکے۔ لیکن ادھر رمشا، جو یہ سوچ کر اپنی ماں کے گھر آتی ہے کہ شاید زہیب اور علیزے کے درمیان جھگڑے ہو رہے ہوں گے، وہاں آ کر تو حیران رہ جاتی ہے، کیونکہ زہیب تو الٹا علیزے کا مزید ساتھ دے رہا ہے اور اس کی دل جوئی کر رہا ہے۔ اور ناظرین، یہی وہ لمحہ تھا جہاں رمشا اپنی زبان پر قابو نہیں رکھ سکی۔ وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ میں نے اتنی مشکل سے سارا پلان بنایا تھا کہ علیزے اور زہیب ایک دوسرے سے دور ہو جائیں، لیکن ساری پلاننگ ضائع گئی۔ یہ سن کر اس کی ماں کا دل بھی دہل جاتا ہے اور پوچھتی ہے کہ کیا مطلب، یہ سب تم نے کیا تھا؟ اور پھر رمشا صاف اعتراف کرتی ہے کہ ہاں، میں نے ہی کیا تھا، کاش بچے کے ساتھ ساتھ علیزے بھی مر جاتی۔ اب مزہ تو تب آئے کہ زہیب اپنے کانوں سے اپنی بہن کے کارنامے بلکہ اپنی بہن کے گناہ سن لے، اور پھر معافی مانگنے پر بھی اسے بخشے نہ بلکہ پولیس کے حوالے کرے۔ ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے زہیب کی ماں اور بہن کو کیا سزا ملنی چاہیے؟ حوالات میں بند، یا پھر زہیب علیزے کو لے کر گھر چھوڑ کے چلا جائے؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور بتائیں۔ ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے۔